ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل، معزز مہمانان گرامی، حاضرین ذی وقار، نہایت ہی بابرکت اعلیٰ اور عرفہ محفل مبارکہ ہے جو ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے سلسلہ میں منعقد ہو رہی ہے. یہ محفل پاک ہر سال بڑی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے. میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال بانیان محفل، منتظمین محفل کو ذکر رسول کریم کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں فیض یاب فرمائے، اور جتنے بھی سامعین کرام اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے کے لیے جمع ہیں، رب ذوالجلال تمام آنے والوں کو
ذکر رسول کی برکتوں سے بہرور فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ کے حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف۔ یہ ماہ نور و سرور ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد مبارک کا مہینہ ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا وجود مبارک ظہور کے اعتبار سے 3 مرحلوں میں سے گزرا۔ پہلا مرحلہ ہے خلقت محمدیہ کا، کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، حضور کو بنایا گیا۔ اور دوسرا مرحلہ ہے ولادت محمدیہ کا، کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کا ظہور قدسی ہوا۔ اور تیسرا مرحلہ ہے بعثت محمدیہ، کہ 40 سال کی عمر مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ ان 3 مرحلوں پر میں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضور کے میلاد کو نور کے عنوان سے رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر میں قرآن اور حدیث سے دلائل لانا چاہتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد کو نور کے ٹائٹل، نور کے عنوان سے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور میلاد شریف کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس محفل میں آمد مصطفیٰ، محفل کو کہتے ہیں محفل میلاد شریف۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی کا یہ مہینہ ہے، جگہ جگہ، قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی جشن ولادت مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ اور یہ ترانے زبان زدے خاص و عام ہیں کہ آج میلاد النبی ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں جھوم رہے ہیں اور یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں نور کے عنوان سے میلاد مصطفیٰ کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا گیا۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، آنے والا آیا اللہ کی طرف سے آیا۔ اور کون آیا؟ بے نیاز رب نے تعارف کرایا، قد جاءکم من اللہ نور،
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا، نور تشریف لے آیا۔ تو میلاد مصطفیٰ کو قرآن میں نور کے ٹائٹل سے بیان کیا گیا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی کہ قرآن میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کو نور کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، حضور سے پوچھا۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حضرت امام بخاری کے دادا استاد، یعنی امام بخاری تو بہت بعد میں ہوئے، یہ امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں، دادا استاد، بہت بڑے محدث ہیں امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ۔ کئی جلدوں میں انہوں نے حدیث شریف کی کتاب لکھی ہے، اس میں وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ مشہور و معروف صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے سوال کیا اور پوچھا، اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ حضور یہ بتائیے، ارشاد فرمائیے کہ رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات میں تمام اشیاء سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے، تمام تخلیقات سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو تخلیق فرمایا، کس چیز کو بنایا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ذرا غور سے سن لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط، پوری کائنات کا اللہ خالق اور مالک ہے۔ یہ کائنات ارضی و سماوی ہے، یہ کائنات پست و بالا ہے، یہ کائنات ہست و بود ہے۔ تو صحابی پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے پیارے محبوب رسول، یہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، ان ساری تخلیقات میں اور پوری کائنات میں سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو تخلیق فرمایا، کس چیز کو بنایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی موجود ہے۔ اور اس میں مزید لطف کی بات یہ ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد کوئی عام مسجد کا امام نہیں، بلکہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر پہلا چیپٹر اور پہلا باب جو باندھا ہے اس کا عنوان ہے نور محمدی کے بیان میں۔ چیپٹر اور باب کا عنوان ہے نور محمدی کے بیان میں۔ اس باب میں وہ حدیث یہ نقل کرتے ہیں کہ مشہور محدث امام عبد الرزاق کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس پوری حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، ساری کائنات سے پہلے تیرے رب کریم نے تیرے پیارے محبوب نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد عام مسجد کا امام نہیں، مسلک اہل حدیث کے مجدد نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، پوری کائنات میں ہر شے سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ میں نے یہ حدیث شریف جہاں جہاں موجود ہے اس کا ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں لانا چاہتا ہوں تاکہ مختصر وقت میں
ہم اپنے موضوع کے مطابق کچھ قیمتی باتیں یہاں سے سیکھ کے جائیں۔ یہ حدیث شریف جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بر صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے حدیث کا علم لے کر جو شخصیت آئی اس کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور محدث اسے کہتے ہیں جو ساری زندگی حدیث پاک کی تعلیم دے، اپنی زندگی حدیث شریف کی تعلیم میں صرف کر دے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت شریف میں اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ حدیث شریف میں چاہوں گا کہ میرے تمام سامعین توجہ سے اس حدیث کو سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولو ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا، تخلیق کیا، وہ کیا تھی؟ نبی پاک نے فرمایا نوری، وہ میرا نور ہے جو ساری کائنات سے پہلے اللہ کریم نے تخلیق فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات میں ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ہے خلقت محمدیہ، ایک ہے ولادت محمدیہ، اور ایک ہے بعثت محمدیہ۔ یہ جشن میلاد جو منایا جاتا ہے، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ظہور کے دوسرے مرحلے کا جشن منایا جاتا ہے، ورنہ میرے آقا کے نور مبارک کی اور نور اقدس کی تخلیق تو پوری کائنات سے پہلے کی گئی۔ اس لیے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، بڑے غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر کہتا ہوں کہ ہمارے میلاد والے آقا تخلیق کائنات کا شاہکار اول آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ تخلیق کائنات کا شاہکار اول مدینے والے آقا کی ذات ہے۔ کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا، ہر وجود سے پہلے، ہر تخلیق سے پہلے، ہر خلقت سے پہلے بے نیاز رب نے نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے حضور کا نور بنا۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اس پر میں دلائل لا رہا ہوں، دعویٰ میرا یہ ہے کہ قرآن میں حضور کا میلاد نور کے ٹائٹل اور نور کے عنوان سے بیان کیا گیا، اور میں اپنے دلائل ترتیب سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف اس دعوے کی دلیل، ایک اور حدیث شریف جو رئیس المفسرین امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے قرآن مجید کی تفسیر روح البیان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تو علم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری تارا طلوع ہوتا تھا، اور طلوع ہونے کے بعد وہ چھپ جاتا تھا، اور پھر 70,000 سال کے بعد وہ نوری تارا طلوع ہوتا تھا۔ اے میرے آقا، میں نے اس نوری تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تارا طلوع ہوتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، پھر کتنے عرصے بعد طلوع ہوتا ہے؟ 70,000 سال بعد، پھر چھپ جاتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد آتا ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس نوری تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ توجہ رکھیے، میلاد والے آقا
جن کا آج ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، میرے آقا کریم نے تبسم فرمایا. جبریل امین کی بات سن کر میرے آقا مسکرائے. میں حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے چہرے والضحیٰ پر مسکراہٹیں بکھر گئیں، اور میرے نبی پاک نے فرمایا جبریل امین اللہ کی عزت کی قسم، فبعزت ربی انا ذالک الکوكب، جس نوری تارے کو تو نے 70,000 مرتبہ دیکھا اور وہ طلوع ہوتا تھا، چھپ جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. فرمایا جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ تو میرا ہی نور تھا، وہ تو میرا ہی نور تھا. پوری کائنات سے پہلے حضور کا نور تخلیق کیا گیا. جن لوگوں کا یہ خیال ہے، مختلف نظریات ہیں دنیا میں، مختلف عقیدے ہیں، مختلف تصورات ہیں، مگر وہ عقیدہ، وہ نظریہ جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، میں اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ تک وہ پاکیزہ عقیدہ منتقل کرنا چاہتا ہوں. ایک نظریہ یہ ہے کہ 40 سال تک نبی کریم علیہ السلام کو علم ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ 40 سال سے پہلے حضور نبی نہ تھے، جب 40 سال کی عمر میں پہنچے تو پھر نبی بنائے گئے. یا رسول اللہ کہنے والے اور میلاد منانے والوں کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد حضور نبی بنے، میں نہایت ادب و احترام سے آپ سے عرض کروں گا، میں آپ کی خدمت میں قرآن پیش کرنے لگا ہوں. میرے آقا تو 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. 313 رسول تشریف لائے. آمینہ کے لال 313 یا 315 رسولوں سے افضل، آمینہ کے لال 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور اللہ نے اپنی قدرت کے مشاہدے کے لیے جس پاکیزہ خاتون کا انتخاب کیا، اس خاتون کا نام حضرت مریم ہے. وہ مقدس، وہ پاکیزہ خاتون حضرت مریم، جن کے ہاں بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ہر ایک بچہ پیدا ہو تو اس کی ولدیت بولی جاتی ہے، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھو جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے، عیسیٰ بن مریم کے لفظ آپ کو قرآن میں ملے. رب نے فرمایا دنیا والوں میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی اولاد دینے پر قادر ہوں. جیسے میں نے حضرت مریم کی آغوش میں عیسیٰ کو بھیجا، اور قرآن میں جا بجا حضرت مریم کا جہاں بھی ذکر آیا عیسیٰ بن مریم. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کا میلاد ہوا، اور قرآن میں آپ کے میلاد کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت مریم حاملہ ہوئی. اور کیسے حاملہ ہوئی؟ حضرت جبریل امین نے دم کیا. حضرت مریم گھبرا گئی ایک دن اپنے حجرے میں دیکھ کر، ایک خوبصورت جوان میرے کمرے میں کیسے آ گیا؟ جب آپ گھبرائیں تو وہ آنے والا کون تھا؟ جبریل امین. نوری مخلوق ہے جبریل، لیکن قرآن بتاتا ہے لباس بشریت میں آیا. جبریل نوری مخلوق ہے یا نہیں؟ جن کا ایمان ہے وہ تو بولیں، دوسروں کو میں تکلیف نہیں دیتا. جبریل نوری مخلوق ہے یا نہیں؟ لیکن وہ آیا ایک خوبصورت جوان کی صورت میں، لڑکا جوان ہے، کمرے میں آ گیا. اب قرآن کی آیت میں سنانا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.
ہے نوری مخلوق جبریل، لیکن بشریت کا لباس پہن کر لباس بشریت میں حضرت مریم کے حجرے میں آئے۔ حضرت مریم جب گھبرائیں، آپ نے فرمایا کہ میرے کمرے میں یہ جوان کیسا؟ تو آنے والے جبریل نے کہا اے مریم گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، انا رسول ربک، میں تمہارے پروردگار کا رسول ہوں۔ حضرت جبریل بھی رسول ہیں ملائکہ میں، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تمہیں ایک زکی بیٹا دے دوں۔ حضرت مریم جب بچے کی پیدائش ہوئی تو خاندان اور برادری اکٹھی ہو گئی۔ انہوں نے حضرت مریم کو بلایا اور پوچھا اے مریم تو نے بہت بڑی غلطی کی، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، یہ بچہ کس کا ہے؟ شادی تیری نہیں ہوئی، نکاح تیرا نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن، یہ کس کا بچہ ہے؟ بہت بڑی تو نے غلطی کی۔ حضرت مریم، رب نے سارا انتظام پہلے ہی فرما لیا تھا۔ فرمایا مریم تم نے خاموش رہنا ہے اور جواب کیا دینا ہے؟ یہ پوری برادری اور پوری قوم سردار اکٹھے ہیں۔ پوچھا مریم کس کا بچہ ہے؟ فرمایا ان سے کہنا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس بچے سے پوچھو یہ کس کا بچہ، میں کہاں سے لائی ہوں۔ جب حضرت مریم کی گود میں عیسیٰ پیغمبر تھے علیہ السلام، تو انہوں نے پوچھا مریم یہ بچہ کس کا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مؤنث کا صیغہ ہے۔ حضرت مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ جب کہا نا کہ مجھ سے نہ پوچھو اس سے پوچھو، برادری نے کہا نالے چور نالے چتر، دیکھو ایک جرم کیا ہے، دوسرا ہم سے مذاق کرتی ہے کہ بچے سے پوچھو، بچہ بھی کبھی بولا ہے۔ اب سنیے قرآن سنیے، ایمانوں کو جلا بخشیے اور سر دھنیے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنی عزت عطا فرمائی۔ جب انہوں نے کہا کہ بچہ بھی کبھی بولا ہے، ایک تو نے جرم کیا اور دوسرا ہم سے مذاق کرتی ہے، بچہ بھی کبھی بولے گا۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے عیسیٰ چھوٹے ابھی ولادت کے چند مرحلے گزرے ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، پترا انہوں نے جواب دے، انہوں نے منہ بند کر، منہ سے نہیں کہا اشارے سے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے جواب دے، اشارہ ہی کیا نا۔ حضرت مریم زبان سے نہیں بولی، ایک قرآن ہے، قرآن فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ، دو جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تفسیر مظہری پڑھ رہا ہوں، جو بات میں بیان کر رہا ہوں میں ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، جب تک میری زندگی ہے میں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے قرآن کی تفسیر جو عارف باللہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب کیسے دیا؟ جواب کیسے دیا؟ میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں ذرا میلاد عیسیٰ تو سنو ذرا، اور پھر اندازہ لگانا کہ میلاد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ بڑے ہی وہ بے وقوف ہے جو قرآن پڑھ کر کہے، مسلمان کہلا کر کہے کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے میلاد۔ میں کہتا ہوں جب قرآن میں عیسیٰ کے میلاد کا تذکرہ ہے تو پھر اندازہ لگا میلاد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ میلاد مصطفیٰ کا مقام، عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے جواب دیا؟ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر یہ تفسیر مظہری میں موجود نہ ہو تو جو سزا
تجویز کی جائے مجھے چوک کے اندر وہ سزا دی جائے، لیکن یہ اگر تفسیر مظہری میں لکھا ہو تو میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا، پھر مان لو بے نیاز رب نے مدینے والے آقا کو بڑی شانی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ نے کیسے جواب دیا؟ یہ ہتھیلی ہے نا، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہتھیلی ٹکائی زمین پر، بھئی ابھی پیدائش کو چند مرحلے لمحے گزرے ہیں، بچہ تو اس طرح رکھے تو وہ گیند کی طرح لڑکتا چلا جاتا ہے، مگر پیغمبر کی شان کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے؟ بائیں ہتھیلی زمین پہ ٹکائی، بایاں گھٹنا نیچے کیا، دایاں گھٹنا اوپر کیا، اور یہ ننھی سی انگلی اٹھائی، شہادت کی حضرت عیسیٰ نے، ننھی سی 2-4 گھنٹے بچے کی پیدائش کو گزرے ہوں تو کتنا جسم ہوتا ہے بچے کا، کتنا وجود ہوتا ہے۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ پھر کیا منظر تھا، ننھی سی انگلی اٹھا کر عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، بولے تو کیا بولے، فرمائے انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ معلوم یہ ہوا بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ پیغمبر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ انی عبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قرآن ہے کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں، کتاب اور نبی۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حیرت ہے، تعجب ہے ان لوگوں پر جو قرآن پڑھ کر یہ کہیں کہ 40 سال کی عمر تک نبی پاک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں، معاذ اللہ، اور نبوت دی گئی تو 40 سال کی عمر کے بعد دی گئی۔ اور تیرا قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں میں نبی بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ حضور پیدا ہوتے ہی میرے نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضور نے رب کو سجدہ کیا، جب سجدہ کیا رب کو تو حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی جان فرماتی ہیں نبی کریم کے لعلی لب مبارک حرکت کر رہے تھے، جنبش کر رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو نبی کریم علیہ السلام اپنی ولادت کے چند لمحوں کے بعد فرما رہے ہیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو امت نبی کی ہوتی ہے یا غیر نبی؟ اور جس نبی کریم کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی تیری بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ لہذا یہ نظریہ و عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کب سے نبی ہیں؟ اس سوال کا جواب جامع ترمذی کے اندر حدیث شریف ہے، بخاری کے بعد مسلم، مسلم کے بعد جامع ترمذی، جامع ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے، نبی کریم سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، ایک آواز آ رہی ہے، ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنائے گئے، اور دوسری طرف سے آواز کیا اٹھتی ہے کہ صحابی رسول پوچھتے ہیں حضور اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا؟ متا وجبت لکن نبوت یا رسول، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا؟ تو نبی پاک جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں غور سے سنیے حدیث، جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کنتو نبی،
وآدم بین الروح والجسد، دنیا والوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ کنت نبی تو میرے آقا تخلیق آدم سے پہلے حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا، اور ساری کائنات سے پہلے حضور کا نور تخلیق کیا گیا. جب نور تخلیق کیا گیا تو رب ذوالجلال نے اس نور کو دنیا میں جب بھیجنا چاہا تو دنیا میں بھیجنے کے لیے نور محمدیہ کو تخلیق آدم کے بعد حضرت آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت میں نبی آخر الزماں کا نور مبارک رکھ دیا. حضرت آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت میں نور محمدیہ جو ساری کائنات سے پہلے بنایا، اول ما خلق اللہ، جب رکھا گیا تو کیا شان ہے نور محمدیہ کی. ملائکہ آ رہے ہیں جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، فرشتے آ رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، اور آ کر کے نور محمدیہ کی زیارت کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. آدم علیہ السلام نے پوچھا بے نیاز رب یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا جھرمٹ، یہ ملائکہ کا ہجوم، ایک طرف سے آتے ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو بے نیاز رب نے فرمایا اے پیارے آدم، جس معبود کی خاطر میں نے ساری بزم کائنات کو بنایا، پوری کائنات میں نے جس محبوب کی خاطر بنائی نا، اس نبی آخر الزماں کا نور مبارک تمہاری پشت میں رکھا ہے، جس کے دیدار اور زیارت کے لیے ملائکہ آئے ہیں. آدم علیہ السلام نے جب سنا، تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل لقی نے لکھا، حضرت آدم نے عرض کی باری تعالیٰ اس نور نبی آخر الزمان اس کے دیدار کا تو میں بھی متمنی ہوں. آخر الزمان نبی کا نور جس کے دیدار کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں، اس نور کی ایک جھلک مجھے بھی دکھا دے، میں بھی تو دیدار کا مشتاق و متمنی ہوں. امام اسماعیل لقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ بے نیاز رب نے نبی آخر الزمان کا نور مبارک آدم علیہ السلام کی پشت سے اٹھا کر آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں حضور کا نور رکھ دیا. تفسیر روح البیان اٹھائیے، حضرت آدم نے جیسے ہی اپنے دونوں انگوٹھوں میں نبی آخر الزمان کے نور پاک کو دیکھا تو فرط محبت سے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دے کر چوم کر اپنی آنکھوں پہ مس کر دیا. تفسیر روح البیان میں لکھا یہ نور حضرت آدم سے ان کے بیٹے کے پاس آیا، پھر پوتے کے پاس، پھر پڑپوتے کے پاس، پھر ثانی آدم حضرت نوح کے پاس آیا. یہ نور نسل در نسل، پشت در پشت تخلیق کیا ساری کائنات سے پہلے، اور اس نور محمدیہ کو جب عالم اجسام میں جلوہ گر کرنا چاہا تو پاک مردوں اور پاک عورتوں میں وہ نور منتقل ہوتا ہوا ہے. نسل در نسل، پشت در پشت وہ نور. کچھ مقدس لوگ تھے جن کے پاس مرد تھے، جن کے پاس وہ نور امانت رہا. کچھ مقدس خواتین تھیں جن کے پاس وہ نور امانت رہا، اور یہ نور حضرت ابراہیم کے پاس آیا، اور حضرت ابراہیم سے یہ نور حضرت اسماعیل کے پاس آیا. وہاں سے نسل در نسل، پشت در پشت یہ نور حضور کے دادا جان جد امجد حضرت عبد المطلب کے پاس یہ نور کی امانت آئی.
حضور کے دادا جان سے حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے پاس یہ نور کی امانت آئی. میں نے 2 لفظ ابھی بولے ہیں، پاک مردوں پاک عورتوں کے پاس حضور کا نور بطور امانت رہا. اب میں بخاری شریف کی حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ شکوک و شبہات کا بادل چھٹ جائے اور ہر قسم کے شک و شبہ کا غبار صاف ہو جائے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، تیرے اور میرے پیارے نبی پاک نے فرمایا، دنیا والو من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میرا نور جن مردوں کے صلب میں رہا وہ مرد بھی پاک تھے، اور میرا نور جن عورتوں کے پاس بطور امانت رہا وہ عورتیں بھی پاک تھیں. اگر یہ حدیث بخاری کے اندر نہ ہو تو چور کی سزا وہ میری سزا. ہمارے نبی پاک نے فرمایا، من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میرا نور مبارک پاک صلبوں پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. لہذا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، حضرت آمنہ سے لے کے حضرت حوا تک وہ تمام مرد بھی پاک تھے، وہ عورتیں بھی پاک تھیں جن کے پاس نور مصطفیٰ بطور امانت رہا تھا. ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، صبح صادق کا وقت، حضور کا میلاد ہوا. شہر ہے مکہ المکرمہ، حضرت عبداللہ کا گھر ہے، بیت آمنہ ہے. میرے نبی پاک کا میلاد ہوا. حضور ہر ایک بات جو بیان کر رہا ہوں ساتھ میں حوالہ بھی بتاتا جاتا. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے ما ثبت من السنہ میں لکھا، جب نبی پاک کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو حضرت آمنہ نے کیا فرمایا؟ ما ثبت من السنہ میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے میرے نبی پاک کی والدہ ماجدہ کا قول نقل کیا. کیا مقام ہوگا حضرت آمنہ کا؟ کسی کا بیٹا منسٹر بن جائے، گورنر بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، یہاں تو تھانے دار لگ جائے، کسی کا بیٹا تو عورت برادری کو سانس نہیں لینے دیتی. کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی کبھی محبت رسول میں اکیلے بیٹھ کے غور کیا کرو، عشق رسول میں ڈوب جایا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کیا مقام ہوگا اس ماں کا جس کی آغوش میں محمد عربی پیدا ہوئے. اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس کی آغوش میں نبی نور و رحمت جلوہ گر ہوئے، اور وہ محبوب نبی جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار بھی ہے، امام بھی ہے، 313 رسولوں کا سردار ہوئے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری کائنات اس محبوب کی خاطر بن رہی. مواہب الدنیا میں امام ذوالقانی نے حدیث قدسی نقل کی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، بے نیاز رب نے فرمایا، اے محبوب مدینے والے، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا. آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، میں دنیا نہ بناتا. دنیا والو، یہ ساری کائنات بے نیاز رب نے مدینے والے محبوب کی خاطر بنائی، حضور کی خاطر بنائی. ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس کی آغوش میں محمد عربی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو حضور کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں؟ آئیے بات کو سمیٹتے ہیں، اختتام کی طرف چلتے ہیں. میں نے ابتدا کی تھی کہ پوری کائنات میں ہر شے سے پہلے بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا، اور وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ کی آغوش میں اسی نور کا ظہور ہوا تھا. سرکار کی والدہ ماجدہ کی بات ذرا سنیں. ما ثبت من السنہ میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی،
حضور کی اما جان سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی نور، فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا، اضاءت منہ قصور الشام، وہ نور کا جب ظہور ہوا مشرق سے مغرب تک پوری کائنات روشن ہو گئی، اور میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا۔ اب دو باتیں آپ نے سن لی، اور آخری بات، جس آقا کا میلاد ہے، جن کے جشن ولادت کو آج ان نوجوانوں نے اہتمام کیا، خوبصورت محفل سجائی، وہ میلاد والے آقا فرماتے ہیں دنیا والوں سب سے پہلے بے نیاز رب نے ہر شے سے پہلے میرے نور کو بنایا، اور جس